بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے نتیجے میں باطل کے ایوانوں کے تہ بالا ہونے کے واقعات اور حق و سچ کا توحید کے آسمان پر طلوع ہونے کے حوالے سے ذکر کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور ایوان کسریٰ کا لرزنا۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا تھا کہ کفر و شرک کے ایوانوں میں تہلکہ مچ گیا۔ محل کسریٰ کے 14 کنگرے ٹوٹ کر گر پڑے، بحر تبریہ کا پانی گھٹ گیا، شام میں سماوا کا پانی رک گیا، قوم کے پاس بہنے والے دریائے سادہ کا پانی زمین میں دھنس گیا۔ 1000 سال سے روشن وہ مقدس آگ جس کی ایرانی پوجا کیا کرتے تھے یک لخت بجھ گئی اور متعدد بت قدوں میں نصب سنت آزری کے شاکار تھر تھرا کر گر پڑے۔ یہ اندھی عقیدت کے جوش میں گھڑے گئے دیو مالائی افسانے نہیں ہیں بلکہ تاریخ اسلام کے مصدقہ واقعات ہیں جن کے بیان کرنے میں مورخین اسلام اور سیرت نگار ہم زبان ہیں۔ انتہائی مضبوط اور مستحکم محل کا ڈگمگا جانا اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے والے 22 کنگروں میں سے 14 کا گر جانا ایسا واقعہ تھا جس نے کسریٰ کو دہلا کر رکھ دیا۔ پہلے تو اس نے کوشش کی کہ اس خبر کو پوشیدہ رکھا جائے اور کسی سے تذکرہ ہی نہ کیا جائے، مگر پھر اسے خیال آیا کہ ایسی باتیں چھپائے نہیں چھپتیں، اس لیے اپنے وزیروں، جرنیلوں اور مملکت کے دیگر اہم عہدیداروں کا اجتماع منعقد کیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو کسریٰ نے ان سے پوچھا، تمہیں پتہ ہے اجتماع کس سلسلے میں ہو رہا ہے؟ نہیں حضور، انہوں نے جواب دیا کہ شہنشاہ کے بتائے بنا ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ چنانچہ کسریٰ نے انہیں ایوان کے لرزنے اور کنگروں کے سقوط کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ اسی دوران اطلاع آئی کہ عظیم آتش کدے میں روشن آگ جو 1000 سال کے طویل عرصے میں بھی کبھی ایک لمحے کے لیے نہیں بجھی تھی، بجھ گئی۔ ایلیا سے آئے ہوئے قاصد نے اطلاع دی کہ دریائے سادہ خشک ہو گیا ہے۔ شام سے اطلاع آئی کہ وادی سماوا کا پانی بند ہو گیا ہے۔ تبریہ سے خبر آئی کہ بحر تبریہ خشک ہو گیا ہے۔ یکے بعد دیگرے پہنچنے والے ان ہولناک اطلاعات نے کسریٰ کو لرزا دیا۔ بڑا پجاری مبزان بھی دربار میں موجود تھا اور رہی صحیح کسر اس نے پوری کر دی۔ کہنے لگا، یزدان بادشاہ کو سلامت رکھے، میں نے بھی آج رات ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے آپ نے؟ کسریٰ نے پوچھا۔ میں نے توانا اونٹ دیکھے ہیں جن کے پیچھے پیچھے خالص عربی گھوڑے چلے آ رہے ہیں۔ میں نے انہیں دریائے دجلہ عبور کرتے اور آس پاس کے شہروں میں پھیلتے دیکھا ہے۔ کسریٰ نے پوچھا، اے مقدس موبزان، پہ در پہ رونما ہونے والے ان عجیب و غریب حالات کی آخر وجہ کیا ہے؟ کسریٰ نے بےتابی سے پوچھا۔ جناب عالی، میرا علم اس سلسلے میں محدود ہے، موبزان نے جواب دیا۔ میں صرف اتنا ہی جان سکتا ہوں کہ عرب کی جانب کو غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے۔ اگر آپ مزید تفصیلات جاننے کے خواہشمند ہوں تو غسان سے کسی بڑے عالم کو بلا لیجیے، وہ ایسے امور کی تعبیر میں ماہر ہیں۔ کسریٰ نے اسی وقت غسان کے حاکم نعمان بن منظر کو لکھا کہ میری طرف ایک بلند پایہ عالم بھیجو، ایسا عالم جو میرے سوالات کا تشفی بخش جواب دے سکے۔ نعمان نے ایک بڑے نصرانی عالم عبد المسیح کو بھیج دیا۔ عبد المسیح جب کسریٰ کے روبرو پیش ہوا تو کسریٰ نے پوچھا، کیا آپ میرے سوالات کا تسلی بخش جواب دے سکیں گے؟ آپ سوالات کیجیے، اگر مجھے ان کے جوابات معلوم ہوئے تو عرض کر دوں گا، ورنہ کسی دوسرے عالم کا پتہ بتا دوں گا۔ اس پر کسریٰ نے موبزان کا خواب اور اب تک پیش آنے والے دیگر واقعات بلا کم و کاست بیان کر دیے۔ عبد المسیح چند لمحے غور کرتا رہا، پھر کہنے لگا، یہ واقعات اتنے تحیر خیز ہیں کہ ان کی صحیح توجیہ بیان کرنے سے میں بھی قاصر ہوں۔ ہاں، البتہ شام میں میرے ایک ماموں ستی رہائش پذیر ہیں جو بہت بڑے عالم ہیں، اگر ان سے رابطہ قائم کیا جائے تو وہ ہر واقعے کی صحیح توجیہ بیان کر دیں گے۔ کسریٰ نے کہا، بہتر یہی ہے کہ آپ خود ہی شام جائیے اور اپنے ماموں سے مل کر ان واقعات کی صحیح تعبیر معلوم کیجیے، پھر آ کر مجھے مطلع کر دیجیے۔ عبد المسیح جب طویل سفر کر کے ستی تک پہنچے، اس وقت تک ستی آخری سانسوں پر تھا۔ عبد المسیح نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ عبد المسیح اپنے ماموں کا مزاج شناس تھا، جانتا تھا کہ عمدہ اشعار ماموں کی کمزوری ہیں، چنانچہ اس نے ایک نہایت عمدہ فی البدیع نظم کہی جس میں اپنے سفر شام کی تفصیلات و کیفیات انتہائی خوبصورت پیرائے میں بیان کی۔ نظم سن کر ستی کے چہرے پر رونق آ گئی اور عبد المسیح سے کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اپنے مخصوص انداز میں بولنے لگ گیا۔ تجھے ساسانی بادشاہ نے محل کے زلزلے، آگ کے بجھنے اور موبزان کے خواب کی توجیہ و تعبیر معلوم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ستی کی وسعت علمی کی انتہا یہ تھی کہ موبزان کے خواب کی تمام تفصیلات اس نے خود ہی بیان کر دیں۔
پھر 14 کنگریں گرنے کی یہ توجہ بیان کی کہ ان میں 14 بادشاہ اور ملکائیں ہوں گی کنگروں کی تعداد کے مطابق، اور جو کچھ بھی پیش آنے والا ہے وہ بہرحال پیش آ کر رہے گا، یعنی مملکت ایران پر 14 حکمران یکے بعد دیگرے حکمرانی کریں گے۔ اس کے بعد ایرانی حکومت کا دور ختم ہو جائے گا۔ یہ تقدیر کا اٹل فیصلہ ہے۔ 1000 سالہ آگ کے بجھ جانے اور متعدد دریاؤں کا پانی خشک ہو جانے کے بارے میں اس نے بتایا کہ وہ صاحب الحراوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی علامات ہیں۔ حراوہ چھوٹے عصا کو کہتے ہیں۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک میں عموماً عصا رکھا کرتے تھے، جس سے اور کام لینے کے علاوہ آپ یہ کام بھی لیا کرتے تھے کہ بوقت نماز اس کو سامنے گاڑ لیا کرتے تھے تاکہ آگے سے گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لقب صاحب حراوہ بھی تھا۔ اور جب یہ علامات ظاہر ہوں تو سمجھ لو کہ ایرانی حکومت کا خاتمہ قریب ہے۔ موبزان کے خواب کی صراحتاً اس نے کوئی تعبیر بیان نہیں کی، لیکن اس کے مندرجہ بالا کلام کے بعد اس کی وضاحت کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ ظاہر ہے کہ جب عربوں کے ہاتھوں ایرانی سلطنت کا خاتمہ ہوتا تو وہی منظر پیش آنا تھا جو موبزان نے خواب میں دیکھا تھا۔ بہرحال اتنا کچھ بیان کرنے کے بعد ستی وفات پا گیا۔ عبد المسیح نے واپس جا کر شاہ ایران کو ان تفصیلات سے آگاہ کیا تو اس کا غم کافی حد تک دور ہو گیا، کیونکہ تاج و تخت کو فوری طور پر کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا۔ ابھی تو مزید 13 فرما رواؤں نے بادشاہی کرنی تھی، اس لیے کہنے لگا جب تک 14 تاجدار حکومت کریں گے اس وقت تک نہ جانے کیا کچھ ہو چکا ہوگا۔ بادشاہ کو مطمئن دے کر عبد المسیح نے اجازت لی اور اپنے وطن واپس لوٹ گیا۔ 14 حکمرانوں والی بات بالکل سچ ثابت ہوئی۔ عہد فاروقی میں عساکر اسلامیہ نے سلطنت ساسانیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ان کا آخری فرما روا یزدگرد تھا جسے مسلمانوں کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اس کے بعد سلطنت ساسانیہ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا اور نوشیروان سمیت یزدگرد تک 14 حکمران ہوئے ہیں۔ شرک اور کفر کے گڑھ ایران اور اس کی ریاستوں میں ان واقعات کا رونما ہونا دراصل علامت ہے اس بات کی کہ اب بزم باطل درہم برہم ہونے کو ہے۔ دیویوں دیوتاؤں کا راج ختم ہونے والا ہے۔ چنانچہ جس طرح آتش کدہ فارس میں اگنی دیوی کی شر افشانی مان پڑ گئی، اسی طرح کئی خود ساختہ دیوتاؤں پر بھی مصیبت ٹوٹ پڑی۔ ارباب بصیرت نے لکھا ہے کہ قریش کے کچھ لوگ جن میں ورقہ ابن نوفل، زید بن عمر اور عبداللہ بن حجش جیسے ممتاز افراد بھی شامل تھے، ہر رات ایک بت کے پاس جایا کرتے تھے۔ جس رات جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، لوگ حسب معمول دیوتا کے چرنوں میں حاضری دینے کے لیے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دیوتا حضور منہ کے بل گرے پڑے ہیں۔ دیوتاؤں کی یہ حالت دیکھ کر سب نہایت افسردہ ہوئے اور اسے اٹھا کر دوبارہ اپنی جگہ پر کھڑا کیا، مگر وہ پھر دھڑام سے زمین پر گر پڑا۔ جب تیسری دفعہ بھی یہی صورتحال پیش آئی تو ایک شخص نے جھنجھلا کر دیوتا سے کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، بار بار گر پڑتے ہو؟ دیوتا کے اندر سے غیبی آواز آئی، یہ اس نو مولود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے گر رہا ہے، جس کے نور سے شرق و غرب میں زمین کے تمام راستے جگمگا اٹھے ہیں۔ آسمانی علامات۔ ولادت جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں کا ظہور زمین پر ہی منحصر نہ تھا، آسمان پر بھی ایک نمایاں علامات نمودار ہوئی اور ستاروں کا علم رکھنے والے اہل کتاب نے اسی وقت کہہ دیا کہ آج نبی منتظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو گئے ہیں۔ شاعر دربار نبوت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کرتے ہیں کہ لڑکپن کے زمانے میں ایک دن میں نے ایک یہودی کو دیکھا جو یثرب کے ایک بلند ٹیلے پر کھڑا چیخ رہا تھا۔ اس کی چیخ و پکار پر بہت سے یہودی اکٹھے ہو گئے اور اس سے پوچھنے لگے، تیرا بیڑا غرق، تجھے کیا ہوا ہے؟ بات یہ ہے، یہودی نے بتایا کہ آج رات وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے جو ظہور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامت ہے۔ یہودی کا سبب اس کا اندرونی حسد تھا، اسے یہ بات کسی طرح گوارا نہ تھی کہ نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں چلی جائے، اور یہ پریشانی کچھ اسی کے ساتھ خاص نہ تھی، عرب کے دیگر باخبر یہودی بھی افسردہ و حزین تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں ایک یہودی تاجر رہا کرتا تھا۔ جب جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس نے قریش سے پوچھا، کیا آج رات تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ ہمیں تو اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں۔ حاضرین نے جواب دیا، تم لوگ تحقیق کرو۔ یہودی بولا، کسی نہ کسی گھر میں ولادت ضرور ہوئی ہوگی، کیونکہ آج رات آخری امت کا نبی پیدا ہو چکا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے کندھوں کے درمیان
مہین بالوں کا ایک گچھا سا ہوگا۔ معلومات حاصل کرنے پر پتہ چلا عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ یہودی سمیت سب لوگ سیدہ آمنہ کے گھر گئے اور مطالبہ کیا کہ بچہ ذرا باہر بھیجیں، کچھ لوگ دیکھنے آئے ہیں۔ بچہ باہر لایا گیا تو یہودی نے اس کی پشت سے کپڑا ہٹایا اور جب اس کی نظر بالوں کے گچھے پر پڑی تو صدمے سے بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ خاصی دیر بعد جب ہوش آیا تو بصد حسرت و یاس بولا، اللہ کی قسم نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی ہے۔ پھر قریش سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تم خوش ہو رہے ہو، خدا کی قسم تمہارے ساتھ بھی ایسا معاملہ کرے گا کہ اس کی خبریں مشرق و مغرب تک پھیل جائیں گی۔ یہودیوں کا حاسدانہ اور متعصبانہ رویہ، جبکہ عیسائی علماء کا منصفانہ رویہ۔ اگرچہ یہودیوں کا رویہ انتہائی حاسدانہ اور متعصبانہ تھا، مگر اس کے برعکس عیسائی علماء کا رویہ منصفانہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ تھی مر الزہران، وہاں ایک شامی رہائش پذیر تھا جس کا نام ایس تھا، جو کہ سابقہ الہامی کتابوں کا ماہر، ایک نہایت ہی متقی پرہیزگار انسان تھا اور سال بھر میں صرف ایک ہی دفعہ لوگوں سے ملاقات کرنے مکہ مکرمہ آیا کرتا تھا۔ وہ اہل مکہ سے کہا کرتا تھا، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے سامنے عربوں کو بھی جھکنا پڑے گا اور اس کے ظہور کا یہی زمانہ ہے۔ ایس کے اس اعلان کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں جب کسی کا بیٹا پیدا ہوتا تھا تو جا کر اس سے پوچھتا تھا کہ یہ وہی بچہ تو نہیں، مگر سب کو نفی میں جواب ملتا۔ جب جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو عبد المطلب بھی ایسی ہی بات پوچھنے کے لیے مر الزہران گئے۔ گرجے کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے ایس کو آواز دی۔ اس نے اوپر سے جھانکا تو دیکھا کہ عبد المطلب کھڑے ہیں۔ انہیں دیکھ کر وہ دروازہ کھولنا بھی بھول گیا اور وہیں سے بے ساختہ بولنے لگا، اس کا باپ آپ ہی کو ہونا چاہیے۔ چونکہ حضرت عبداللہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل ہی ہو چکا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابن عبداللہ کے بجائے ابن عبد المطلب کہا جاتا تھا۔ آج وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں آپ کو بتایا کرتا تھا، وہ سوموار کے دن پیدا ہوگا، سوموار کے دن اس کو نبوت ملے گی اور سوموار کے دن ہی اس کا وصال ہوگا۔ پھر جب اس کی تفصیلی گفتگو ہوئی تو عبد المطلب نے اس سے بتایا، آج صبح کے قریب میرے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا، آپ نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ محمد نام رکھا ہے۔ عبد المطلب نے جواب دیا، میری تمنا و آرزو یہی تھی۔ ایس نے بتایا کہ وہ مبارک بچہ آپ کے معزز گھرانے میں پیدا ہوا۔ الحمدللہ کہ ایسا ہی ہوا۔ اس کے حضور کی 3 علامات میرے علم میں تھیں۔ پہلی علامت ایک ستارے کا طلوع ہے، دوسری علامت اس کا بروز سوموار پیدا ہونا، اور تیسری علامت یہ تھی کہ اس کا نام محمد ہوگا۔ ستارہ تو آج رات طلوع ہو گیا تھا اور باقی 2 علامات بھی اس بچے میں موجود ہیں۔ بلا شبہ یہی وہ مولود مسعود ہے جس کا تذکرہ کیا کرتا تھا۔ عقیقہ۔ 7ویں دن عبد المطلب نے دھوم دھام سے اپنے پوتے کا عقیقہ کیا، بہت سارے اونٹ ذبح کیے اور عظیم شان دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ قریش کے تقریباً تمام اہم افراد اس ضیافت میں شریک ہوئے۔ کھانے سے فراغت ہونے کے بعد عبد المطلب سے پوچھا کہ جس نومولود کی خوشی میں آپ نے یہ دعوت کی ہے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ اس کا نام محمد رکھا ہے، عبد المطلب نے جواب دیا۔ مگر آپ کے خاندان میں تو یہ نام اس سے پہلے کسی کا نہیں ہوا۔ قریش نے حیرت سے کہا، آبائی ناموں کو چھوڑ کر یہ نیا نام آپ نے کس بنا پر منتخب کیا ہے؟ میری خواہش ہے کہ آسمان پر خالق اس بچے کی تعریف کریں اور زمین پر مخلوق اس کی مدح و ستائش کرے۔ اس کا انتخاب اس خواہش کے اظہار کے لیے کیا ہے۔ دراصل نام رکھنے کی یہ وجہ بھی غیبی ہستی نے آمنہ کو بتائی تھی اور انہوں نے عبد المطلب کو اس سے مطلع کر دیا تھا، اس لیے عبد المطلب نے وہی وجہ لوگوں کے سامنے بیان کر دی۔ واللہ کیا اعلیٰ ہستی ہے جس کے حضور پر زمین و آسماں، مکاں و لامکاں حمد و ثنا پر معمور ہیں، اور جس کے لیے علامہ اقبال بھی کہہ اٹھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔